وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم۔ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، ہے جنت و جنت جہاں ہے قیام آپ کا۔ آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں آسمان میں نہیں۔ آپ ہے رونق بس میں کونوں مکہ، آپ ہے زینت محفل کن فکا، حسن صورت عجب حسن سیرت عجب، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا۔ اور ناز کرتا ہوں ایسی مقدر پہ میں، ناز کرتا ہوں ایسی مقدر پہ میں، آپ آقا میرے میں ہوں غلام آپ کا۔ گرامی قدر سامعین، عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک مقرر صاحب کہیں بیان کر رہے تھے تو ان کی عادت تھی کہ جب وہ بیٹھتے تھے مولانا تو بیان کرنے سے پہلے وہ ایک ٹافی چاکلیٹ منہ میں ڈال لیا کرتے تھے، اور جب تک وہ ٹافی ختم نہیں ہو جاتی ان کا بیان ختم نہیں ہوتا تھا۔ غلطی سے ایک دن ٹافی کی جگہ انہوں نے اپنے شیروانی کے بٹن منہ میں ڈال لیا۔ اب بولے جا رہے ہیں نہ ادھر ٹافی ختم ہو رہا ہے نہ ان کی باتیں ختم ہو رہی ہیں۔ تو آپ لوگ گھبرائیے گا بالکل نہیں، میں نے نہ شیروانی پہنی ہے اور نہ ہی اپنے منہ میں کوئی چاکلیٹ لیا ہے۔ آپ کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے بہت جلدی میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک بوڑھی عورت کے جب اس کے سر کے تاج اور اس کے امراض یعنی ان کے شوہر کا جب انتقال ہو گیا تو بوڑھی ماں ہمیشہ رویا کرتی تھی، ہائے میرے ہمراض چلے گئے، ہائے میرے سرتاج چلے گئے، ہائے میرے جان اور میرے دل کے میرے جگر کے پانی چلے گئے، ہمیشہ رویا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ بوڑھی ماں کو کہہ دو اپنے شوہر کے لیے تم بہت بے چین رہتی ہو، اب اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ کے پاس تم چلو، اب تمہارے شوہر کو نئی زندگی ملے گی۔ تو بوڑھی ماں نے کہا کہ اب جانے تو بھیا جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب ادلا بدلا نہیں ہوگا، جس کو جانا تھا وہ چلا گیا۔ میرے عزیزوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ کی مجمع میں صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ متی تقوم الساعہ، اے اللہ کے نبی، اے دو جہاں کے سردار، اے امام الانبیاء، آپ بتائیں مجھے کہ قیامت کب ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ بھائی قیامت جب آنا ہوگا آ جائے گی، یہ تو بتا قیامت کے لیے کچھ تیاری کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس کیا تیاری ہے، بس تیاری یہی ہے کہ میں آپ کو ٹوٹ کر چاہتا ہوں، بے قراری کے ساتھ میں آپ کو چاہتا ہوں، میں بڑی دل کی لگن کے ساتھ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ جانے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، اے میرے جگر کے پارے، دیکھو جس آدمی نے آ کر کے یہ کہا میں آپ کو ٹوٹ کر چاہتا ہوں، اگر وہ اپنے بات میں سچا ہے، وہ اپنے قول میں سچا ہے تو میرے ارشاد سن لو، المرء مع من احب، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اتنے میں ایک صحابی اٹھے اور کہا یا نبی اللہ میں بھی آپ کو ٹوٹ کر چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تیرے لیے بھی یہی فضیلت ہے کہ تیرا حشر میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس مجمع میں بیٹھے ہیں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت توریت پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرے انور غصے سے سرخ ہوتا جا رہا ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ میرے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے، صحابہ نے حضرت فاروق اعظم سے کہا اے عمر
آپ کو ناراض کرنے کا ارادہ نہیں تھا، میں تو توریت کی تلاوت کر رہا ہوں، میں نے اس سے یہ ارادہ نہیں کیا تھا کہ آپ ناراض ہو جائیں۔ اے اللہ کے نبی، میں نے تو اسلام کو پسند کیا ہے، میں اس پر راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، مذہب اسلام میرا دین ہے، اور آپ جیسا پیغمبر امام الانبیاء ہمارے نبی ہیں۔ یا نبی اللہ، آپ کو ناراض کرنے کی، آپ کو تکلیف پہنچانے کی کہیں سے بھی میری کوشش نہیں تھی، میرا ارادہ نہیں تھا۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو میں توریت کو رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر لو کان موسیٰ حیا لاتبعنی، کہ اگر آج توریت جس پر نازل کی گئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے، آج اگر اللہ کے کلیم موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرنی پڑتی، میرے پیچھے چلنا پڑتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی پر رک کر کے میں آپ کو ایک بات کہوں، حضرت عمر کو اللہ کے نبی کی تکلیفوں کا خیال، حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی کی تکلیفوں کا خیال، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو نبی کے تکلیفوں کا خیال، حضرت امام شافعی کو نبی کے تکلیفوں کا خیال، حضرت امام احمد بن حنبل کو نبی کے تکلیفوں کا خیال، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو نبی کے تکلیفوں کا خیال، معین الدین اجمیری کو نبی کے تکلیفوں کا خیال، اسی طرح قطب الدین بختیار کاکی کو نبی کے تکلیفوں کا خیال، شاہ ولی اللہ کو نبی کے تکلیفوں کا خیال، بڑے بڑے اولیاء اللہ کو نبی کے تکلیفوں کا خیال۔ اگر آج خیال نہیں ہے تو آج کے مسلمانوں کو نبی کے تکلیفوں کا خیال نہیں ہے، اگر آج خیال نہیں ہے تو آج کے مسلمانوں کو نبی کے تکلیفوں کا خیال نہیں ہے۔ ہم اور آپ نبی کے نام لیوا ہے، نبی کے نام کے نعرے بلند کرتے ہیں، نبی کے نام کے تارے لگاتے ہیں۔ کیسے؟ میرے جان سے تارے نبی نبی، میرے آنکھ کے تارے نبی نبی، میرے دل کے سہارے نبی نبی، اور پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں، بولے آپ لوگ بولے مجھے آپ سے بلوانا ہے، پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی 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 کبھی۔ آپ ذرا بتائیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو کوئی نماز پڑھتا ہے مجھے سکون پہنچاتا ہے، مجھے راحت ملتی ہے۔ اور آج کا جوان، آج کا مسلمان، میں آگے بڑھ کر کے کہوں، ہماری مائیں اور بہنیں اس وقت تک بستر نہیں چھوڑتی ہیں جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ اے بشن بٹی کے جوانوں، بشن بٹی کے بزرگوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے آقا کا ارشاد سن لینا۔ اگر میری بات بری لگے، میری بات دل پہ چوٹ پہنچے تو خدا نہ معاف کرنا، میں تجھ سے معذرت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ حقائق کو بیان کرنا جرم ہے اور حقائق کو بیان کرنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ایسی تکلیف زندگی میں ایک بار نہیں، میں تمہیں بار بار پہنچانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اس وقت تک سوتا رہتا ہے، جو کوئی بھی اس وقت تک سوتا رہتا ہے جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا، سورج کے طلوع ہونے کے بعد جو کوئی اپنے بستر پر سوتا رہتا ہے، شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر دیتا ہے، اور اس وقت